إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 18 کی ہم تفسیر کر رہے تھے تو کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. نہیں 18 میرے پاس تفسیر ہے جو نہیں کی ہے نا میں نے ابھی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. اچھا اب ہم جو دیکھ رہے تھے آیت نمبر 18 اور 19 اور 20 بات ایکچولی ان تمام آیات میں ایک ہی ہو رہی ہے لیکن ہم تفسیر اس کی الگ الگ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم نے بات ہم یہاں پر کر رہے تھے جو ہم نے چھوڑی تھی وہ ہم نے یہ چھوڑی تھی کہ ہم نے ایک حیا کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا تھا. ٹھیک ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا آج بڑھا رہے ہیں. یا ابھی آیت نمبر 18 کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا ہیڈنگ میں حیا اور ادا یاد ہے 2 چیزیں میں نے کہی تھی نا. اب اس کے ساتھ اسی آیت میں ایک اور کیٹیگری ہم ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے 3 چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھیں گے. تو اس میں آپ کو میں نے تھوڑی سی یہ بات کی تھی جو اس کو تھوڑا سا ریکیپ ہم کر لیں کہ حیادار لڑکی جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہوتی ہے. تھوڑا ریمائنڈ آپ کو کرا رہی ہوں. سیکنڈ بات یہ کہ اس کی بات میں ایک روب ہوتا ہے جب وہ بات کرتی ہے. عزت دار ہوتی ہے سوچ سمجھ کے جو بات کرتی ہے کہ اگر ایک مجمع میں بات کرے تو اس کی بے عزتی نہیں ہو رہی ہو. یعنی ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرتی ہے ڈیل کرتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے دیکھا تھا کہ بے حیائی کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا ادا کو کیا تھا. تو میں نے آپ کو ڈفرنس بتایا تھا کہ ادا اور حیا کا فرق کیا ہے. ادا جو ہوتی ہے وہ انسان پریٹینڈ کرتا ہے. پریٹینڈ کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا شو کرتا ہے جو وہ حقیقتاً ہوتا نہیں ہے. یعنی بلا وجہ کانشیس ہونا. یہ تمام باتیں ہم نے یاد کر لیجیے. ہم نے اس پر بات کی تھی کہ جیسے بلی کو دیکھ کے چیخ مارنا کاکروچ کو دیکھ کے کرسی پہ چڑھ جانا یہ ساری چیزیں نا یعنی ایک اپنی طرف سے ایک ادائیں اس طرح کی بھی دکھانا کہ جیسے بہت ڈر رہی ہیں اور کوئی کانفیڈنس کا نہ شو کرنا اور ہکلانا اور بات کرتے ہوئے کانشیس ہونا بلا وجہ ہونا. نروس ویسے نہیں ہو رہی ہوں لیکن ایسی لڑکوں کے سامنے شو کرنا کہ جیسے بہت ہی انوسنٹ اپنے آپ کو بیسکلی نا معصوم ظاہر کرنے کی کوشش کرنا. تو ہم نے دیکھا تھا یہ تمام چیزیں اداؤں میں آتی ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی اگر ہم باحیا مسلمان عورتوں کو دیکھیں یعنی جن میں صحابیات بھی آتی ہیں اور بھی مختلف زمانے میں جو عورتیں تھیں تو ہمیں ان کا پتہ چلتا ہے کہ ایون وہ جنگوں میں ساتھ جاتی تھیں. آپ سوچیں کہ آج اگر کسی عورت سے جنگ میں جانے کے لیے کہا جائے تو کبھی بھی اگری نہیں کرے گی لیکن وہ جنگوں میں جاتی تھیں. اور یہاں تک آتا ہے کہ ایک دفعہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک یہودی کو مارا جبکہ وہ اس سے پہلے اپنے ریسکیو کی وجہ سے حسان بن ثابت سے بار بار کہہ رہی تھی کہ تم اس کا مقابلہ کرو لیکن حسان بن ثابت جو ہے وہ مار نہیں پائے. ہوتا ہے نا بعض مردوں میں اتنی نرمی کہہ لیجیے یا ان کے اندر اتنا زیادہ ول پاور نہیں ہوتا تو وہ نہیں مار پائے یہودی کو. صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایک جنگ کے موقع پہ آگے بڑھ کے ایک یہودی کو مار دیا یعنی ایک جہاد تھا نا ان کا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنے ماضی میں بھی جو عورتوں کا کردار ملتا ہے وہ بہت ہی ایک کانفیڈنٹ لیول ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور ہم حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے طب کی تعلیم سیکھی تھی یعنی میڈیکل کی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھوائی تھی. تو وہ جو انہوں نے طب کی تعلیم طبیبہ وغیرہ اس زمانے میں ہوتی تھی تو انہوں نے سیکھی تھی جو میڈیکل کی تعلیم. تو وہ عام طور پہ جو عورتیں ہوتی تھیں ان کا علاج کرتی تھیں وہ ایک طرح
طرح سے آج کے زمن میں آپ سمجھیں تو وہ ڈاکٹر آپ سمجھ لیجیے نا، لیڈی ڈاکٹر. تو اس طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خطبہ دیا کرتی تھیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ نے شروع کیا تھا. تو آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام جن کو اکابر کہا جاتا ہے نا، اکابر کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی بڑے بڑے صحابہ کرام پردے کے پیچھے وہ ہوتے تھے، ان کو آپ درس دیا کرتی تھیں. تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہمیں اپنے جو ہمارا پیچھے ہم ماضی میں جائیں اور سنت طریقوں کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمیں تو عورت کا ایک بہت ہی کانفیڈنٹ رول نظر آتا ہے. ادائیں وغیرہ نہیں نظر آتی ان چیزوں میں. نہ ہی بولنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے ایک عورت کا کہ جس سے کہ دوسرے مرد کو اٹریکشن ہو. یعنی جب آپ ایک غیر مرد سے بات کر رہے ہیں تو ٹو دا پوائنٹ، اور ٹون میں بھی سختی کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن ٹون میں لچک نہیں ہونی چاہیے. لچک آپ سمجھتے ہیں نا، اسٹریٹ بات ہونی چاہیے جس میں ٹون میں اندازہ نہ ہو رہا ہو دوسرے پرسن کو کہ یہ ہنس کے بات کر رہا ہے کہ یہ مذاق سے کر رہا ہے، یا مذاق کا عنصر یا کوئی مزہ کا عنصر نہیں ہونا چاہیے مردوں سے بات کرتے ہوئے. خاص طور پہ بات یاد رکھیے گا جس کو ہم گگلنگ یا ہنسی یا مذاق کہتے ہیں. اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے جو بات کی تھی وہ ہم نے صرف یہاں تک کی تھی کہ جب ہم نے تھوڑا سا اس کو دیکھنے کی کوشش کی تھی نا، یعنی ہم آئے تھے ابھی بے حیائی کے 3rd پوائنٹ کے اوپر، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ادا میں اور بے حیائی اور حیا کے درمیان ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ ہمارا جو انٹریکشن مردوں کے ساتھ پڑتا ہے کہ لائک ڈرائیورز ہو گئے، چوکیدار ہو گئے، شاپ کیپرز ہو گئے، بازار میں جب ہمارا معاملہ پڑتا ہے، ہم ٹکٹ لینے جاتے ہیں وہاں پہ ہمارا معاملہ پڑتا ہے، یا آفس وغیرہ میں معاملہ پڑتا ہے. اب یہاں پر ہم آج جو ہم بات کرنے لگے وہ ہم اس حوالے سے بات کرنے لگے ہیں کہ پہلے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ادا دیکھ لیا، حیا دیکھ لی. اب بے حیائی ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی کے انڈر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی جو چیز بے حیائی کے اندر آتی ہے وہ ہے انٹرمنگلنگ آف مین اینڈ ویمن، یعنی مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اخلاط، ان کا آپس میں بیٹھنا، باتیں کرنا، اور ان کے ساتھ باہر گھومنا پھرنا، اور ان میں آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے سامنے لڑکی کا زینت کے ساتھ آنا، کھلے عام کپڑے یعنی ایسے ولگر کپڑے پہننا، یا دوپٹہ نہ اوڑھنا. دوپٹہ نہ اوڑھنا بھی ولگر ڈریس کے اندر ہی آئے گی یہ بات، یا ٹام بوائش امیج اپنا بنانا. تو یہ جب ہم بے حیائی کی بات کرتے ہیں تو یہ بے حیائی آپ یاد رکھیے گا کہ ایک جو یعنی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں تو ان کے اندر بھی اگر ایک لڑکی جو ہے ان چیزوں کا احساس نہیں کرتی اپنے پردے کا، یعنی تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن ایک پردے کے اندر ایک لمیٹیشنز کے اندر اس کو بات کرنی ہے. تو یہاں پہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ جب لڑکے اور لڑکیاں پڑھیں گے تو لڑکے کے ساتھ ایک لفظ بھی بات نہیں ہوگی، ٹو دا پوائنٹ بات کرنا. جیسے میں ابھی شاپ کیپر کا بتا رہی ہوں نا کہ آپ اس کی شکل بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ کہتے ہیں وہ کپڑا نکال دو، بعض دفعہ آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کس سے آپ نے کپڑا لیا تھا، کبھی آپ ریٹرن کرنے جائیں. تو یہ والا معاملہ کہ اگر آپ نوٹس بھی لے رہے ہیں یا آپ کوئی ٹو دا پوائنٹ کلاس میں کوئی آپ کا پروجیکٹ بھی ہو رہا ہے ساتھ، تو اس میں کوئی لڑکے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، یعنی ٹو دا پوائنٹ اس کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آگے بڑھ کے پھر یہی جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ گوئنگ آؤٹ یا فون پہ چیٹنگ کرنا یا میسیجز کا بھیجنا یا یہ تمام چیزیں بے حیائی کے زمرے میں آئیں گی. اب سوری ٹو سے جو اس کو سمجھے نا، ہماری اسلامی تعلیمات یہی ہیں، منع نہیں کیا، تعلیم کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایٹیکیٹس ہیں وہ ایک مسلمان لڑکی کو سامنے رکھنے پڑیں گے. اسی طرح جاب کے موقع پہ میڈیسن کوئی کر رہا ہے، کوئی اور جاب کر رہا ہے، تو جاب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو بھی آپ جاب کرتے ہیں، چاہے آپ وہ میڈیکل کی کر رہے ہیں، آپ کہیں ڈاکٹر ہیں، تو وہاں پر بھی دوسرے اپنے کولیگس یا ڈاکٹرز کے ساتھ، یا کوئی اور آپ کی جاب ہے ایز اے ٹیچر، کوئی اسکول ہے وہاں پہ عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایک فارمل ریلیشن شپ جس کو ہم کہتے ہیں ایک بیریئر، ایک پردہ، ایک حجاب جو ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان حائل ہونا چاہیے کہ وہ مرد سے آپ آزادانہ گفتگو نہیں کریں، نہ آپ ان کے گھر کے احوال کے بارے میں آپ کو معلومات ہو، نہ ان کو آپ کے گھر کے بارے میں معلومات ہو. لیکن ٹو دا پوائنٹ بات کرنا یا پروجیکٹ کا حصہ ہونا یا جس کو کہتے ہیں کہ کچھ پڑھائی وغیرہ کے سلسلے میں بات کرنا، اس میں کوئی کسی حد تک مذائقہ نہیں ہے. کچھ علماء تو اس کو بھی بالکل ہی غلط قرار دیتے ہیں. لیکن یہ جو چیز آج کل نکلی ہے کہ ساتھ لڑکے اور لڑکیاں اسکول میں پڑھتے ہیں یا یونی میں پڑھتے ہیں یا کالج میں پڑھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ساتھ باہر مل کے گروپ میں جا رہے ہیں تو کیونکہ ہم گروپ میں جا رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. تو یہ مذائقہ ہے اسلامی لحاظ سے. میں نے آپ کے سامنے بات جو حقیقت ہے وہ میں رکھ رہی ہوں. وہ چیلنج ظاہر ہے بہت بڑا آج کل موجود ہے. دوسرے ایک اور رشتہ ہمارے یہاں موجود ہے جو کہ فیونسی کا رشتہ ہے، جس کو کہ ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے مکمل طور پہ ایک لڑکے اور لڑکی کے لیے حلال ہے.
وہ چاہیں تو وہ باہر جائیں, وہ چاہیں تو وہ کسی بھی جگہ کھانا کھانے چلے جائیں, یا وہ کہیں شادی میں بھی ابھی صرف بات طے ہوئی ہے اور وہ لڑکی جو ہے وہ اکیلے اس کے ساتھ کسی شادی اس کی دوست کی شادی میں بھی چلی جا رہی ہے. تو یہ بھی تمام چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. نکاح کا معاملہ الگ ہے. نکاح کے بعد اسلامی لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہوتی, ہمارا معاشرہ پابندیاں لگا دیتا ہے نکاح کے بعد, لیکن اسلامی لحاظ سے اس لڑکی پہ کوئی پابندی نہیں. وہ اپنے سسرال بھی جائے, وہ وہاں رہ بھی جائے, رات کو وہ وہاں اسٹے بھی کر لے, واٹ ایور جو کچھ بھی کرے. اسلامی لحاظ سے ایک لڑکی کا اگر نکاح ہو گیا تو ہمارے معاشرے میں ہم خود ہی اس کے اوپر ریسٹرکشن لگاتے ہیں, ورنہ ہمارے ہاں رخصتی اور بارات یہ کوئی چیز نہیں. رخصتی کوئی چیز ہی نہیں ہے. نکاح ہو گیا وہ سمجھے اس لڑکی کی رخصتی ہو گئی. یہ کوئی چیز پہلے کے دور میں الگ نہیں تھی. رخصتی اور نکاح الگ چیز نہیں ہوتی تھی. تو ہمارے ہاں یہ ایک ایشو ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کوئی اگر اپنے اقدار جس کو ہم کہتے ہیں نا اسلامی اقدار, تو اس کی بنا پہ اگر کوئی گھر والے ایک عزت کے لیے حیا کے لیے اس چیز کو مینٹین کرتے ہیں کہ بھئی ابھی لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی تو زیادہ ملنا جلنا نہیں کرے یا سسرال میں اسٹے نہیں کرے, تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. یعنی اپنا ان کی ایک اچھی بات ہے, ایک سٹیپ وہ آگے بڑھ کے کر رہے ہیں. لیکن اسلام جو ہے نا وہ اس چیز میں بہت لبرل ہے. نکاح ہونے کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے. وہ کہیں گھومنے جانا چاہے, کہیں باہر جانا چاہے, سب کے سامنے جانا چاہے, بالکل وہ سمجھے وہ ایک وائف ہے, پورا اس کے ہسبینڈ کا اس کے اوپر رائٹ ہے. اسلامی لحاظ سے نہ اللہ کے یہاں کوئی پکڑ ہے اور نہ دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی ایسی لڑکی پہ باتیں بناتا ہے تو وہ بنایا کرے, اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. لیکن فیونسی کا جہاں تک معاملہ ہے وہ جو ہے جس کو اگر آپ علماء سے کچھ سے آپ بات کریں, جیسے مفتی مینک ہو گئے یا نعمان علی خان, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ بغیر کسی ماں باپ کی مرضی کے آگے گھومے پھریں, تو کم سے کم یہاں پہ دونوں گھروں کی رضامندی تو ہے نا. تو لیکن پھر بھی وہ اس کے باوجود بھی اس کو یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ چیز ہم اسلامائز نہیں کہہ سکتے. تو یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں آزادانہ ملیں اور گھومنا پھرنا کریں یا فون پر بات کریں یا چیٹنگ کریں یا ہر قسم کی گفتگو کریں, تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے. نکاح کے اوپر کوئی بھی اسلام بالکل اس کے اوپر اجازت دیتا ہے. لیکن ہاں ایک دفعہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ ایک چوری جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور ایک چوری انسان مسجد میں جا کے قرآن کریم کی کرتا ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ بات بڑھ گئی نا. تو اسی طرح یہ والی بات ضرور ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی اپنے ماں باپ کو بغیر بتائے کسی ریلیشن شپ میں بنتے ہیں یا گھومتے پھرتے ہیں تو وہ ایک گناہ بڑا ہے. اور ایک ماں باپ کو بھی پتا ہے اور منگنی مطلب بات طے ہوئی بھی ہے, منگنی تو خیر اسلام میں کچھ نہیں ہوتی, بات طے ہوئی بھی ہے اور وہ ماں باپ کی مرضی سے گھوم پھر رہے ہیں, تو اس کا تھوڑا سا درجہ گناہ کا نیچے ہو جائے گا, لیکن اسلامائز نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیے گا. یعنی جو آج کل پریشرز ہیں نا, ان میں آپ کو پریشر کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ چوری جیسے بس آپ یوں سمجھ لیجیے گناہ کبیرہ ہے, لیکن مسجد کی چوری بہت بڑی چیز ہے اور وہ بھی قرآن کریم کی چوری. تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے. لیکن یہ بس میں یہاں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسلامائز نہیں ہو جائے گا. ان کی رومانٹک بات چیت, ان کی فون پہ باتیں, جبکہ لڑکی کی ماں کو بھی پتا ہو چاہے لڑکے کے باپ کو بھی پتا ہو. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 3 طرح کی کیٹیگریز میں ہمارے معاشرے میں لڑکیاں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک تو حیا والا معاملہ ہے جو کہ پیور حیا ہے, جو ہمیں اسلام سکھاتی ہے, جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا نا کہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنا, اور حیا ایسی کہ کوئی بھی انسان انڈیسنٹ امورل بات لڑکوں کے ساتھ نہ کرے, گگلنگ نہ کرے, ہنسی مذاق نہ کرے جہاں پہ نامحرم رشتہ ہے. اور ایک اور چیز بھی یہاں میں آپ لوگ ایڈ کر لیں اپنے لیے, کزنز بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ چاہے وہ کزنز 2 سال چھوٹے ہیں, چاہے وہ 1-2 سال بڑے ہیں, تو کزنز کے ساتھ آزادی کے ساتھ باہر آنا جانا, ان کے ساتھ کھانوں پہ جانا اور یہ کہنا کہ یہ تو ہمارے بھائی جیسے ہیں. تو بھائی جیسا کچھ نہیں ہوتا, بھائی بھائی ہوتا ہے, جیسا کوئی چیز نہیں ہوتی. ہر کزن سے شادی ہو سکتی ہے. تو اس لیے کزنز کے بھی جو ریلیشن شپ لڑکے اور لڑکیوں میں ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک بیریئر ہونا ضروری ہے. اب یہ چیزیں چاہے کتنی بھی آج کے دور میں آپ کو سننے میں جس کو کہتے ہیں نا کہ آرتھوڈاکس لگیں یا آپ کو لگیں کہ بہت ہی پرانے زمانے کی یہ باتیں ہیں, جو اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اسلام کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے یہی ہے کہ 3 کیٹیگریز میں ایک لڑکی ڈیوائیڈ اپنے آپ کو کر سکتی ہے اور وہ خود اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم ابھی حیا اور اداؤں کی بات کر رہے ہیں نا, تو اداؤں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ بلا وجہ اپنے آپ کو شو کرتی ہے کہ جیسے وہ شرما رہی ہے, اور بے حیائی جو ہے نا یہ اس سے بری چیز ہے
کیونکہ وہ تو پریٹینڈ کر رہی ہے نا، چیپنس کر کے پریٹینڈ کر رہی ہے کہ میں شرما رہی ہوں. لیکن بے حیائی یہ چیز ہے کہ اس کی تو حیا ہی بالکل ختم ہو گئی ہے، جس کو آج بولڈنس کا نام دیا جاتا ہے کہ ہر طرح کے لباس پہننا. یا بعض دفعہ آج کل آپ نے لڑکیوں کو سنا ہوگا، وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو کسی قسم کی شرم نہیں آتی، کسی چیز میں بھی شرم نہیں آتی. شرم کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی اس کو بہت ہی بیکورڈنس کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور وہ اس کو نام یہ دیتی ہیں کہ میں تو بہت بولڈ ہوں، میں تو ہر ایک سے بات کرنے میں بھی بولڈ ہوں، میں ڈریسنگ میں بھی بولڈ ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے میں پہنتی ہوں، اور میں ہر لڑکے سے بالکل کھل کے بات کر سکتی ہوں. ایسے میں بات کرتی ہوں جیسے لڑکیوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. تو اس کو آج کل لڑکیاں کانفیڈنٹ کا نام دیتی ہیں. یہ دراصل بے حیائی ہے کی ایک قسم ہے. تو یہ وہ چند چیزیں جو ہمیں دیکھنے کی یہاں پہ ضرورت ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ بے حیائی کے انڈر ایک لڑکی کے لیے آ جاتی ہیں، جس کی کہ ہمیں اسلام جو ہے اجازت نہیں دیتا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 ہم دیکھتے ہیں. قال انما انا رسول ربک لاہب لکی غلاما زکیا. اس نے کہا میں تو تیرے رب کا رسول ہوں، فرستادہ ہوں، اور میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. اچھا، اب یہاں پر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 20 بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. قال ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت تو نہیں. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ آیتیں ایکچولی نا میں نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی میں نے، اس لیے آپ لوگ کو ابھی ایک کہا تھا، آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ میں نے تفسیر کر دی. تفسیر نہیں کی تھی میں نے، ایک ساتھ تینوں آیتیں پڑھ لی تھی، اور تفسیر میں نے صرف کی تھی آیت نمبر 18 کی. تو اسی لیے جو ہے اب ہم انشاءاللہ تفسیر کرنے لگے ہیں اس کی. تو آیت نمبر 19 میں تو سمپل یہ بات ہو رہی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے، ہوا یہ تھا جو تفاسیر سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان کے اوپر پھونک ماری تھی، اور اس پھونک سے اللہ کے اذن سے، جبریل علیہ السلام کا کوئی اس میں کمال نہیں تھا، اللہ کے اذن سے ان کو حمل ٹھہر گیا تھا، یعنی کہ وہ پریگننٹ ہو گئی تھیں. اور یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے، جبریل علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے اور یہ کام دے کے بھیجا ہے اللہ کے اذن سے کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بچہ دوں. اور وہ پاکیزہ بچہ ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ جیسا ایک دنیا میں طریقہ ہے ایک عورت کا، ہاں اس میں کسی مرد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی مرد کا حصہ اس ولادت میں جو تمہارے بچے کی ہونے والی ہے، مرد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور یہ ایک انیوژل صورتحال ہے. آگے جو بات آئی کہ انہوں نے، جو ہم نے پہلے ہم نے ایکچولی اس بات کو ڈسکس کر لیا تھا کہ انہوں نے یہ فوراً اس کا جواب دیا بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ کہ میرے یہاں نہیں ہو سکتی اولاد، کیونکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا. تو یاد ہے ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ ان کی والدہ نے ان کو دنیا کی مختلف چیزوں کے بارے میں اور دنیا کے ان فیکٹس کے بارے میں، اور ہم ان کو بہت ہی شرم و حیا والی باتیں سمجھتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ان کو پرومپٹلی آگاہ کیا ہوا تھا. مریم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کی نالج موجود تھی. تو ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے اس کے حوالے سے ہمارے لیے اس میں بہت بڑے سبق موجود ہیں. ہے تو بات اتنی سی، اب ہم اپنے حوالے سے یہ دیکھیں گے کہ آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 13 ایئرس کی وہ تھی، تو اس 13 برس کی عمر میں ان کو زندگی کے حقائق کا علم موجود تھا. انہیں مرد اور عورت کی ریلیشن شپ کے بارے میں، فزیکل ریلیشن شپ کے بارے میں پتا تھا. اور آپ یہ سمجھیں کہ اچھا اب اگر یہ بات کریں نا کہ یہ انہوں نے کہا کہ کیسے میرے اولاد ہوگی، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگائے، یہ مریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کی پاکیزگی کی جو سند ہے وہ قرآن نے دے دی. اور کیوں یہ اتنی اللہ تعالیٰ نے پرومیننٹ کر کے اس بات کو رکھا ہے؟ کیونکہ کرسچینٹی کا جو